الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ الفتح ہے۔ پہلی آیت انا فتحنا، اس میں لفظ فتح آیا ہے، لہذا وہیں سے اس سورت کا نام سورہ الفتح ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں ذی قعد کے آخر میں، ماہ ذی قعدہ جو اب شروع ہو گیا ہمارے یہاں ذی قعد کا مہینہ، اس ذی قعد کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اسی سن 6 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، حرم شریف میں آپ طواف کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ کہ جس طرح سے عمرہ ہوتا ہے وہ سارے ارکان ادا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ نے خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کو یہ خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی موقع پر، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ دوسروں کے خواب میں بشارتیں ہو سکتی ہیں، ڈراوے ہو سکتے ہیں، دوسروں کے خواب سچے ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اضغاث و احلام اور پریشان خیالیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نبی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں، نبی کا خواب وحی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، خواب کا لفظ ہے انی ارا فی المنام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں نبی کے، اور آگے چل کر خود نبی بننے والے ہیں، تو وہ کیا آداب نبوت سے واقف نہ ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ نبوت کے آداب اور اس کے راز، اس کے طور و طریق اس سے آشنا ہے۔ سمجھ گئے؟ کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کیجئے۔ تو یہاں خاص لفظ کیا ہے؟ ما تؤمر، جس کے لیے میں اس کو واقعے کو سنا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے ہیں کہ ابا جان تو نبی ہیں، اور نبی کا خواب کیا ہے؟ وہ وحی ہے، اللہ کا حکم ہے اس میں، اس لیے کہا کہ جو آپ کو حکم ملا وہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، صحابہ کو بتلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے ہیں یہ خواب ہے، وحی ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور صحابہ نے سنا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ نبی کا خواب تو وہی ہے، اس کے معنی یہ کہ ہونا ہے۔ اب
آپ نے فرمایا کہ تیاری ہو جائے، عمرے کے لیے تیاری شروع کی جائے۔ آپ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اس وقت کے حالات کو پہلے دیکھ لیجیے۔ حالات جو ہیں اس میں کہیں اس کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ عمرے کے لیے یہ سفر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اہل مکہ سے جو دشمنی چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے مکے کو چھوڑنا پڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اس میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ وہ دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی؟ ٹھنڈی تو کیا پڑتی، وہ تو اور بھڑکی ہے آگ اس کی دشمنی کی۔ اس لیے کہ بدر میں، غزوہ بدر ہوا، اہل مکہ کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ اس غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ بھڑکانے والا تھا۔ احد کے اندر مسلمانوں کو اگر جیت نہ ہوئی تو مشرکین کو بھی جیت نہ مل سکی، اس لیے وہ ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا احد کے اندر۔ پھر آگے چلیے، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، تو میں بتا رہا ہوں سن 5 ہجری کے اندر کیا ہوا۔ غزوہ احزاب ہو چکا ہے، اس کا نام دوسرا غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق کے اندر پورا عرب امٹ کر آ گیا ہے مدینہ طیبہ کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ دشمنی صرف مکے والوں سے نہیں، پورے عرب سے ہے، قائم ہو چکی ہے۔ یہ ہیں وہ حالات۔ اس صورت میں کیسے سمجھ لیا جائے کہ یہ خواب جو ہے سچا ہو سکتا ہے، اور کس طرح اس بات کو اسباب کے درجے میں معقول سمجھا جائے کہ یہ سفر ان حالات میں کرنا درست ہے؟ چنانچہ ہوا کیا، جو مخلص مسلمان تھے، جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر تھا، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ اسباب کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، نبی نے خواب دیکھا، نبی نے تیاری شروع کر دی، یہ ہو کے رہے گا۔ وہ تو ساتھ تیاری انہوں نے بھی شروع کر دی۔ جو تھے منافقین اتکچرے، انہوں نے کہا موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ تو عقل ماری گئی ہے، اب یہ بچ کے آنے والے نہیں۔ 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدینے والوں سے نے کہا، بلکہ مدینے کے گرد و پیش جو اور آباد تھے مسلمان، وہاں بھی اعلان فرما دیا ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جن کو جانا ہو ہمارے ساتھ چلیں۔ یعنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی آپ نے کہ بھئی کل کو یہ نہ ہو کہ صاحب ہم کو تو پتہ ہی نہ چلا، ہم سے تو کہا ہی نہیں۔ خوب سوچ سمجھ کر کے تیار ہو کہ آ جاؤ جس کو جانا ہو، حالات بھی سب کے سامنے ہیں اور میرا اعلان بھی سب تک ہے۔ 1400 مسلمان تیار ہو گئے چلنے کے واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کا یہ مجمع 1400 کا اس طرح چلا، ہتھیار ان کے ساتھ نہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق ایک تلوار پڑتلوں کے اندر ہے، وہ تو ہر آدمی جو ہے وہ لے کے چلتا ہی ہے، اس زمانے میں دستور یہی تھا۔ ایک اگر عورت کا گلے میں ایک زیور پہننا کوئی تعجب کی بات نہیں، اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس زمانے میں ایک تلوار مرد کا رکھنا جو ہے وہ کوئی قابل تعجب نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی لاٹھی اور آسا اور بیت لے کے کوئی چل پڑے، تو اس درجے کی چیز تھی۔ بے شک وہ خطروں میں کام آنے والی چیز تھی، مگر وہ مرد کا زیور تھا۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا کے حالات نے اور کچھ ہماری نادانستگیوں نے ہمیں اس اپنے زیور سے ہم کو محروم کر دیا۔ اب ہم اتنے محروم ہوئے کہ وہ تلوار ہمارے گھروں میں ڈنڈے نہیں ملتے۔ تو میں آیا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے ہتھیار بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم خالصتاً بے ہتھیار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک تلوار لے کر پڑتلوں میں یہ صحابہ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں میں ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کو لے لیا کرتے تھے۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہوئی۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے آگے چلے، ذوالحلیفہ جس کو آج بئر علی کہا جاتا ہے، 6 میل کے فاصلے پر یہ میقات ہے مدینے والوں کا۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور یہاں سے یہ قافلہ چلا۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا، وہ تو چلنا ہی تھا۔ 1400 لوگوں کی ایک جماعت چلی جا رہی مکے کی طرف رخ کیے ہوئے، تو چھپ جائے گی وہ بات کیا؟ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مدینے والے چڑھے چلے آ رہے ہیں۔ مکے والوں نے میٹنگ کال کر لی ایمرجنسی
اور اس میں غور و فکر ہوا کہ اب کیا ہونا چاہیے. آیا مدینے والوں کو آنے دیا جائے یا ان کو روک دیا جائے؟ اور قصہ صورت حال یہ ہے کہ جیسے کہا کرتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، سانپ کے منہ میں چھچندر، اگلو تو اندھا نگلو تو کوڑی، وہ والی بات ان کی ہو گئی. اس لیے کہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے لیے پریشان کن ہیں. اگر روک دیتے ہیں مدینے والوں کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آنے سے تو یہ بھی آسان بات نہیں. پورے عرب میں جو ہے یہ بات پھیل جائے گی کہ صاحب کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کو مکے والوں نے روک دیا. حج اور عمرہ وہ عبادت ہے مکہ مکرمہ کی کہ اس میں پورے عرب کو اس بات کی اجازت تھی کہ جو چاہے جب چاہے آئے، دشمن بھی اگر ہوگا تو اس کو بھی آنے دیا جائے گا. نہ صرف مکے والے اس کو روک سکتے ہیں بلکہ راستے کے جو قبائل تھے وہ بھی اگر دیکھتے کہ وہ قافلہ ہمارے سامنے سے گزر کر جا رہا ہے جس سے ہماری لڑائی ہے اور دشمنی ہے، اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں، بہرحال ایسی علامتیں ہیں کہ جس سے سمجھا جائے کہ حج عمرے کے لیے جا رہا، اس کو اس وقت کوئی نہیں ستاتا تھا. جانے دو، یہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے نمٹیں گے بعد میں، مگر اب کچھ نہیں کہیں گے. یہ عرب کا مزاج تھا، یہ عرب کا طریقہ اور دستور تھا. اس صورت کے اندر مکے والوں کے لیے یہ آسان تھوڑی تو فیصلہ کر لینا کہ مدینے والوں کو عمرہ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان کو روک دیا جائے. عرب میں یہ ہو جائے گا کہ اچھا اب مکے والے جو ہیں کہ جن کی ساری شرافت، ساری برتری، ساری عظمت اس لیے ہے کہ بیت اللہ کے متولی اور خادم ہیں، لیکن انہوں نے بیت اللہ کو اپنی جاگیر بنا لیا، اور اگر کسی سے ان کی لڑائی ہو تو اس کو روک دیں حج اور عمرے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بھی ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. تو یہ تھی وہ بات کہ جس کی وجہ سے مکے والے پریشان تھے کہ روکیں تو مصیبت، اور نہ روکیں آنے دیں تو پھر عرب میں سارے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مکے والے دب گئے اور مسلمانوں کو آنے دیا مکے کے اندر. یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جو ان کو پریشان کر رہی تھی. غور و فکر کے بعد جہالت ہی غالب آئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں بھائی ناک کا مسئلہ ہے، آنے مت دو، سمجھا، ورنہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، آنے مت دو. اب کیا ہونا چاہیے؟ خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک ٹولہ یوں کہیے کہ ملٹری کا وہ ساتھ کر کے بھیج دیا گیا کہ آگے جاؤ اور صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرو. آنے تو نہیں دینا ہے مدینے والوں کو، لیکن کیا صورت ہو اس کو دیکھو جا کر کے. تو خالد بن ولید پہنچ گئے راستے میں اور پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے قراع الغمیم پر، وہاں جا کر رک گئے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر، اور یہ کہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کو روکا جائے. تدبیریں سوچ رہے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. قافلہ ہے کہ وہ چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ تو بڑے زیرک تھے، بڑے فہیم تھے، تو ایسے نہیں باولوں کی طرح آپ کام کیا کرتے ہوں. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ میں خود ہی نمٹتے رہیں گے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مگر تائید پر اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ تدبیریں بھی پوری بھرپور کیا کرتے تھے. یہی ایک مومنانہ شان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے. آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ جانتے تھے کہ مکے والے کون ہیں، اس لیے بے خبر نہیں رہا جا سکتا مکے والوں سے. آپ نے ایک شخص کو، بشر بن سفیان کو، آپ نے بنو کعب کا ایک شخص ہے، اس کو بھیجا ہوا آگے کہ جاؤ اور مکے میں کے اندر جا کر دیکھو کیا رنگ ڈھنگ ہے اور مجھے آ کر بتلاؤ. یوں کہ یہ کہ جس کو ایک جاسوسی کہتے ہیں، تو ایک جاسوس کو آپ نے بھیج دیا مکے میں. اس نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ آپ کو آنے نہیں دیں گے اور ہر قیمت پر آپ کو روکیں گے. یہ صورتحال وہاں ہے، اور یہ کہ خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر بھیجا جا چکا ہے، وہ راستے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے آپ نے. اور ان کی کوشش یہ تھی مکے والوں کی کہ ایسا ہو جائے کہ کہیں کسی چھیڑ خانی سے یہ بکھر جائیں، غصے میں آ جائیں اور جذبے میں آ کر یہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ جائے، اور پھر ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا عرب والوں سے کہ یہ عمرے کے واسطے نہیں، لڑنے کے واسطے آئے تھے. ایسی کوئی صورت بن جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ چال ہے اور اس چال میں ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. آپ نے راستہ ہی بدل دیا اور سیدھا راستہ چھوڑ کر جس پر قافلے چلا کرتے تھے، آپ نے دشوار گزار راستہ اختیار کیا جس میں چلنا آسان نہیں تھا، مگر آپ نے اس راستے کو اختیار فرمایا اور راستہ بچا کر کے، اور آپ نے جا کر پڑاؤ ڈال دیا
شمسیہ جس جگہ کو آج کل کہتے ہیں اور حدیبیہ پرانا اس کا نام ہے، وہاں آپ جو 12 میل کے فاصلے پر مکے میں، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ خالد بن ولید بھی تو ہوشیار ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی آرام سے جا کر نہیں بیٹھ گئے قراء الغمیم پر، بلکہ انہوں نے ابھی اپنے جاسوس چھوڑ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کو بھیجا اور انہوں نے کئی ایک بھیج رکھے تھے، اور بلکہ مدینہ منورہ سے مکے کے راستے میں جہاں تک ان سے ممکن ہو سکتا تھا، ہر پہاڑی کے اوپر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا خالد بن ولید نے، کہ جیسے جیسے قافلہ گزرتا جائے اور جو حرکتیں کرتے چلیں یہ فوراً کے فوراً ہمیں اس کی اطلاعات پہنچنی چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید جو ہیں وہ فوجی لحاظ سے ہمیشہ سے بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک اور بڑے حوصلہ مند رہے ہیں، انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو چنانچہ خالد بن ولید کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حدیبیہ میں آ کر پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ اب 12 میل کا فاصلہ ہے صرف مکے کا۔ خالد بن ولید نے مکے والوں کا خبر بھجوائی، اب کیا کروں، یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مکے کے دروازے پر آ چکے ہیں، اب میں کیا کروں، میں تو دور ہوں، ذرا راستے پر ہوں اور یہ راستہ بچ کر آ چکے ہیں۔ مکے والوں نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سب سے پہلا جو آیا وہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک قبیلہ ہے، یہیں جو حدیبیہ جہاں آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہیں رہتا ہے بنو خزاعہ، عرب کے مشہور اور طاقتور قبیلوں میں ہیں یہ بنو خزاعہ۔ تو بنو خزاعہ کا سردار ہے بدیل ابن ورقہ، وہ آیا کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ کی غرض کیا ہے، آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے واسطے ہیں، تم دیکھ لو ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم لوگ احرام میں ہیں، ہمارے ساتھ ہتھیار بھی نہیں ہیں، تو اب لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم عمرے کے لیے آئے۔ بدیل ابن ورقہ وہاں سے اٹھے اور مکے والوں کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی میری اگر سنو تو ان کو آنے دو، اس لیے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ عمرے کے واسطے آئے، ان کا جائز حق ہے کہ ان کو آنے دیا جائے۔ مکے والوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، آنے تو نہیں دیں گے۔ بدیل ابن ورقہ جا کے بیٹھ گیا اپنے گھر۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ جو ہے وہ تو مکے سے الگ ہو گیا۔ دوسرے مکے والوں نے پھر تیار کیا، جو مکے کے چار طرف اور قبائل آباد تھے ان کو کہا جاتا تھا احابیش، بڑی ہے سے احابیش ان قبائل کو کہتے تھے۔ اس کا سردار تھا حلیس ابن علقمہ، اس کو مکے والوں نے تیار کیا کہ تم جاؤ۔ مصلحت اس میں کیا تھی، اس میں راز کیا تھا اس کو بھیجنے کا؟ مکے والوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور واپس چلے گئے تو ہمارے مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ مانا انہوں نے اس کی بات کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر یہ اس سے غصے ہوگا، اور غصے ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ مل جائے گا، ہماری طاقت بنے گی، پھر ہم مل کر کے اس معاملے کو نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ مکے والے تنہا نہ رہیں گے اس جدوجہد میں، بلکہ جو ادرادر کے قبائل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ چنانچہ حلیس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر بات بھی نہیں کی۔ جو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہے، جن کے گلے میں قلادے لٹکے ہوئے ہیں، جو پہچان ہے اس بات کی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اس نے تو بات بھی نہیں کی، واپس ہی چلا گیا مکے میں اور جا کر کہا کہ مکے والوں ان کو نہیں روکا جا سکتا، ان کو آنے دینا چاہیے، وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی غرض ان کی نہیں ہے، میں نے ان کو احرام کی حالت میں دیکھا۔ مکے والوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ بیت اللہ کی حرمت ہو کہ تم کھیلو، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم گھر جا کے بیٹھ رہے، تم جانو اور وہ جانے۔ دو قبیلے نکل گئے، بلکہ کئی قبیلوں کا مجموعہ جو ہے مکے کے چار طرف، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مکے والوں کا۔ اب آپ سوچئے کہ مکے والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ دیکھیے۔ آخر عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا مکے والوں نے، اور آ کر کے انہوں نے بہت ہی نرم گرم باتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کسی طرح اس سال واپس چلے جائیں اور آپ عمرے کے لیے اندر آنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اچھا تو وقت ہو گیا بھائی، اس کو مضمون کو یہ روکیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ 1391 سورہ الفتح آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ सन 6 हिजरी में ज़ीक़ात के पहले हफ्ते में उम्रे के लिए तशरीफ ले गए और मक्के वालों ने एक दस्ता खालिद इब्न वलीद की सरकर्दगी में भेजकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल होने से रोक दिया। आपने मशवरा किया सहाबा से क्या किया जाए, इनसे मुकाबला किया जाए, लड़ाई की जाए, या ये कि लड़ाई से बचने की सूरत की जाए और हम उम्रे के लिए जो भी सूरत हो आगे बढ़ते रहें।
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم لڑنے کے لیے تو مدینے سے نکلے ہی نہیں، ہم تو عمرے کے لیے نکلے، لہذا عمرے کا سفر ہمارا جاری رہے جدھر سے بھی ہو، ہم کہیں کو مقابلے کی پہل کریں۔ تو یہ صورت ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، چنانچہ آپ نے راستہ بدل دیا، اس عام راستے سے جس سے قافلے جایا کرتے تھے مکہ مکرمہ اور جس پر خالد بن ولید نے آ کر کے روک لگا دی تھی، آپ نے تھوڑا سا ادھر سے راستہ بدلا، مگر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا دونوں کا۔ چنانچہ آپ حدیبیہ میں آپ نے وہاں آپ کی اونٹنی، آپ جب پہنچے تو صحابہ نے وہاں اونٹنی رک گئی، آپ کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ، قصوہ قاف صاد واو اور یہ بنا کر کھڑا زبر، یہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا۔ اور آپ کے پاس اور بھی سواریاں رہی ہیں، حدیثوں میں اور بھی تذکرے آتے ہیں، لیکن خاص آپ کی ایک اونٹنی تھی جس میں آپ نے کئی سفر کیے، اس کا نام تھا قصوہ۔ تو قصوہ پر آپ سوار ہیں، اب اونٹنی جو ہے وہ تو وہاں سے آگے بڑھتی ہی نہیں، صحابہ کوشش کر رہے ہیں کہ اونٹنی آگے کو چلے تو وہ تو چلتی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امسکہ الذی امسک اصحاب الفیل، اس کو چھوڑ دو، اس کو تو اس نے روکا جس نے اصحاب فیل کو روکا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ چنانچہ وہ اونٹنی کو چھوڑ دیا، وہ وہیں بیٹھ گئی، آپ بھی اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ظاہر ہے کہ اللہ جانے اور اس کے بتائے سے نبی جانے۔ تو اب وہاں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، جو 12 میل ہی کا فاصلہ تھا مکہ مکرمہ سے، تو میں نے گزشتہ ہفتے ہی بتلایا تھا کہ جو مکے کے گرد و پیش جو قبائل آباد تھے ان میں ایک بہت طاقتور، بڑا مشہور اور بڑا با اثر ایک قبیلہ تھا خزاعہ، اور خزاعہ کے سردار ہیں بدیل ابن ورقہ۔ ان کو مکے والوں نے بھیجا کہ ذرا جا کے بات کرو، چنانچہ وہ آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کو ہم جانا چاہتے ہیں اور یہ حق سب کا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی دیکھا کہ سب لوگ احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کے جانور موجود ہیں، لڑنے کے کوئی آثار نہیں، نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ، اس لیے انہوں نے جا کر کہہ دیا مکے والوں سے کہ غلط ہے، ان کو نہیں روکا جا سکتا، ان کو آنے دینا چاہیے، یہ ایک اخلاقی اور قانونی اور مذہبی حق ہے، اس سے کسی انسان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مکے والوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہوگا، تو نہیں ہوگا تو تم جانو، تمہارا کام، ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ عرب کا ایک مشہور اور طاقتور قبیلہ مکے والوں کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اس وقت۔ دوسرے کچھ اور قبائل تھے جن کے مجموعہ کہلاتا تھا احابیش، تو ان مختلف قبائل کا ایک سردار تھا خلیس ابن علقمہ، اس کو مکے والوں نے بھیجا، اور مصلحت یہ تھی کہ جب یہ جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو نہ مانیں گے تو اس کو غصہ آئے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری طرف سے یہ خود ہی لڑ بیٹھے گا تو ہمارے اوپر بانسری آئے گی۔ مسئلہ تو یہ ہو رہا تھا، یاد ہوگا پچھلے ہفتے، کہ مکے والے اس پریشانی میں تھے، روکیں تو کیسے روکیں، آنے دیں تو کیسے آنے دیں۔ تو وہ میں نے کہا تھا کہ سانپ کے منہ میں چھچوندر ہے، تو وہ ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی، اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، اور یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ بات ہو کہ ہم نے روک دیا، اس لیے وہ ان قبائل کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا۔ مگر آخر ایک شرافت، ایک انسانیت جو ہے وہ تو بالکل نہیں مر جاتی نا، کچھ لوگوں میں تو رہتی۔ تو خلیس ابن علقمہ جب آئے دیکھنے کو، بات کرنے کو، تو انہوں نے تو دیکھا پہلے ہی آتے ہی کہ بھئی یہ سب لوگ احرام میں ہیں، قربانی کے اونٹ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس نے تو بات بھی نہیں کی، جا کر کے نبی وہاں مکے والوں سے کہہ دیا کہ ان کو تم نہیں روک سکتے، اور میں تو ان سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ تو مکے والوں نے کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، کہ نہیں آنے دیں گے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم جو تمہارے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ تم خادم ہو بیت اللہ کے، لیکن اگر بیت اللہ پر تم اپنی جاگیرداری اس طرح قائم کرنا چاہتے ہو کہ حق اور نہ حق، اس میں ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ دوسرے قبائل نکل گئے۔ پھر اب مکے والوں نے سوچا کہ بھئی اب مکے شہر سے کسی کو بھیجنا چاہیے، یا یوں کہیے کہ مکے شہر بھی نہیں بلکہ ایک اور اس سے پہلے ایک
قبیلے کو تیار کیا گیا، اور وہ قبیلہ اصل میں اس کا مرکز ہے طائف، بنو ثقیف اس قبیلے کا نام ہے، اس کا مرکز ہے طائف، اور اس کے کافی لوگ مکے میں بھی رہتے تھے۔ اس کے سردار ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی۔ مکے والوں نے ان کو تیار کیا کہ بھئی تم جاؤ بات کرنے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے بڑے نرم گرم سمجھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کرنا چاہا کہ آپ واپس ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ واپس تو نہیں ہوں گا، میں تو عمرے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، مکے والے تو آپ کو گھسنے نہیں دیں گے، اور وہ تو پوری تیاری کیے ہوئے ہیں مسلح، اور وہ مقابلہ کریں گے۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ افسوس ہے مکے والوں پر۔ یہ ہے ایک سمجھداری کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ مقابلے میں خود ہی دوسرے قبائل جو ہیں وہ میرا مسئلہ نمٹا دیتے۔ یہ آپ نے بات صحیح کہی کہ مکے والوں کی سمجھداری یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے مقابلے پر خود رہیں، وہ تو خود ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ اس درمیان میں جب کہ دوسرے عربوں سے میں نمٹتا رہوں گا، اس وقت تک مکے والے اپنی طاقت جمع کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں سے ہمدردی نہ ہوتی تو آپ یہ بات نہ فرماتے، اور نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمدردی رکھے۔ تو آپ نے مشورہ دیا، مگر وہ بھلا و ضد کا کہ مکے والے اس کے باوجود نہ تیار ہوئے۔ تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے جا کر کے ایک تو مکے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا دیا، اور اس کے ساتھ یوں بھی کہا، مکے والوں میری سنو تو تم محمد کی بات مان لو، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایران اور روم اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں، میں جانتا ہوں کیسے ہوتے ہیں حاکم اور کیسے ہوتے ہیں ان کے دربار، مگر وہ تماشا جو میں نے وہاں دیکھا ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کا، وہ تماشا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی وفاداری اور ایسی اطاعت شعاری اور ایسی محبت کو جو عشق کے درجے کو پہنچ جائے، یہ منظر تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ محمد وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر ملتے ہیں۔ اس لیے وہ قوم جو ہے اس کے لیے موت کو گلے لگانا کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ اپنی ایک ایک آدمی اپنی گردن کٹوا دے گا، لیکن محمد کا بال نہیں بیکا ہونے دے گا۔ ایک ایسی قوم سے ٹکرانا اچھی بات نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عمرے کے لیے واسطے آئے ہیں، اور پھر ایسے جان فروش ساتھی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی بات مان لو۔ مکے والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل بات ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ آخر کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب تک تو ادھر سے آ رہے بات کرنے کے واسطے، اب ہماری طرف سے بھی کوئی جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا عمر تم جاؤ۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجیں، معاملے کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجیں، مجھ سے تو مکے والے بڑے خار کھاتے ہیں، اور میں جاؤں گا تو ان کا غصہ اور بڑھ جائے گا، اور بات ماننے کی بھی ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ عثمان کو بھیج دیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ وہ ذرا نرم طبیعت کے ہیں، مکے والوں میں پہلے بھی عزت والے رہے ہیں، مکے والے ان کا لحاظ کرتے رہے ہیں، پھر ان کا قبیلہ، ان کے خاندان کے کافی لوگ وہاں موجود ہیں، اور میرا تو وہاں کوئی رہا نہیں، تو اس کا بھی اثر مکے والے محسوس کریں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کو بھیج دیں۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا رائے کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر بات بھی کرو مکے والوں سے، اور ساتھ میں وہ مسلمان کہ جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، ابھی تک مکے میں ہیں اور وہ حالات کے چکی میں وہ پس رہے ہیں، ان کو بھی جا کر ذرا تسلی تشفی دو کہ فکر مت کرو، جلدی ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دو کام سپرد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں گئے، اور وہاں جتنے سردار تھے ہر ایک کے گھر پہ جا کر کے انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچائی کہ تمہاری لیے عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مجھے روکو اور میرے مقابلے پر آؤ، تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نمٹ لوں اور عرب والے نمٹ لیں، تم اپنا آرام سے بیٹھے رہو۔ مگر اس کے باوجود کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان نے جا کر جب دیکھا کہ بھئی ہمارے جو یہ ڈیلیگیشن ہے یہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جا کر دوسرا کام انہوں نے کیا، مسلمانوں کو جا کر تسلی تشفی دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سلام کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا سلام کہہ دیجئے، ٹھیک ہم صبر کرتے ہیں جس دن اور جتنے دن بھی ہمارے لیے اللہ نے مقدر فرمائے۔ اسی دوران
ہوا یہ کہ مکے والے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ برابر سازشوں میں لگے ہوئے تھے. 50 آدمیوں کا ٹولہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع کی تلاش میں رہیں، اور جب تمہیں موقع ملے جا کر حملہ کر دو. مارے گئے بہت اچھا، نہیں بھی مارے گئے لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہمیں یہ موقع مل جائے کہنے کا کہ لڑنے کے واسطے آئے تھے. چنانچہ وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اور رات میں انہوں نے حملہ کرنا چاہا. وہ جو آپ کے چوکیدار تھے جن کو آپ نے سیکیورٹی کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، جن میں محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے ان کو گرفتار کر کے 50 سے 50 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کر دیا. یا رسول اللہ، یہ ہم پر حملے کرنے کو آئے تھے. تو آپ نے ان کو چھڑوا دیا. نہایت سمجھداری کی بات ہے. سمجھ گئے آپ کہ مکے والوں کی چال کیا ہے. اگر ان کو روک کر رکھ لیتے کچھ بھی فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا. آپ نے احسان فرمایا اور ان کو چھڑوا دیا. یاد ہوگا کہ جس وقت سورہ محمد میں وہ جو قیدیوں کے چھوڑنے کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے اس وقت اس واقعے کو نقل کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ امام المسلمین کو دشمن کے وہ قیدی جو جنگ میں آئے ہیں ان کو چھوڑ دینے کا حق ہے، اختیار ہے. اور اس واقعے کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر معاوضے کے ان قیدیوں کو چھوڑا ہے. تو آپ نے چھوڑ دیا، مگر ابھی چھوڑنے کی اطلاع مکے میں نہیں پہنچی. مکے میں یہ اطلاع پہنچی کہ ہمارے 50 آدمی گرفتار ہو گئے. مکے والوں نے کیا کیا؟ عثمان کو روک لیا، نہیں جانے دیتے ہم تم کو. تو اب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا مگر روک لیا. عثمان رضی اللہ عنہ جب توقع کے مطابق واپس نہیں پہنچے حدیبیہ میں، تو اب یہاں کچھ باتیں ہوئی، کیوں روک لیا، کیا ہوا اب تک کیوں نہیں آئے. آخر کسی نے یہ بات بھی پہنچا دی کہ ان کو تو قتل کر دیا گیا. یہ مسئلہ بڑا نازک تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمبیسیڈر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف نبی ہیں، وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں. اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اسٹیٹ کے ایمبیسیڈر کی حیثیت سے گئے تھے. اور دنیا کا یہ قانون ہمیشہ سے ہے اور آج تک ہے کہ ایمبیسیڈر دراصل ریپرزینٹ ہوتا ہے حکومت کا، گورنمنٹ کا. اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس پوری گورنمنٹ کے ساتھ مانا جائے گا. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے، دشمن نے للکار دیا ہے. اب اس وقت جو ہے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی. اگر ہتھیار استعمال کیا گیا تو ہتھیار اس کے مقابلے میں استعمال ہوگا. جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں تو یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے گا. اس کے لیے بیعت ہو. چنانچہ صحابہ نے بیعت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کس حالت میں ہیں. نمبر 1، وطن سے دور ہیں، دشمن کے دروازے پر ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی ہے، نازک ہو جاتی ہے نا پوزیشن. دوسری بات کیا ہے؟ ہتھیار نہیں ہے، بے ہتھیار، صرف احرام کی حالت میں ہے. یہ دو باتیں اس بات کا تقاضا بالکل نہیں کرتی کہ جنگ کی کوئی بھی بات ہو. لیکن ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو، لیکن جب موقع یہ آیا کہ اب اس وقت کمزوری دکھلانا اس کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزدلی ہے، یہ مصلحت نہیں ہے. جب تک مصلحت ہے جب تک تو ہم لڑیں گے نہیں. اور جب یہ بات آئے کہ نہ لڑنے میں بزدلی ہے اور عام دنیاوی اور اخلاقی قانون اس سے پامال ہوتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جان کی کوئی پرواہ نہیں، اب جو ہے لڑنا ہوگا. صحابہ کے جان نثاری دیکھیے، سب نے بیعت کی. کسی نے کوئی عذر نہیں کیا، کسی نے تامل نہیں کیا، کسی نے سوچ بچار نہیں کی کہ اس وقت لڑنے کی بات اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. کسی نے نہیں سوچا، سب نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی. تو یہ بیعت ہو گئی. اب وہ جب آیتیں آئیں گی تب وہاں میں اس کو بتاؤں گا کہ اس بیعت کا مقام کیا ہے. ایک تو یہ کہ بیعت کا لفظ جو ہے، میرے خیال سے اس کو بھی میں انشاءاللہ پہلے میں قصہ مکمل کر دوں. اس بیعت کے بعد پھر یہ اطلاع ملی کہ نہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں، خیریت سے ہیں اور وہ آنے والے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے اور آپ کو رپورٹ دی کہ یہ ہوا میرے ساتھ.
اس کے بعد پھر آخری جو ایک مہم یا ڈیلیگیشن مکے والوں نے بھیجا وہ مکے کے ہی اندر کا ایک فرد ہے. اب تک تو باہر کے لوگ بھیجے جا رہے تھے، اب مکے کے شہر کے اندر سے آدمی بھیجا گیا. اس کا نام ہے سہیل ابن عمرو. سہیل ابن عمرو کی سرکردگی میں ڈیلیگیشن آیا. اس نے بھی پہلے یہ منانا چاہا. اب تک کی جو باتیں دوسرے لوگ کر رہے تھے اب مکے کے اندر کے ایک آدمی سے وہی بات کہلوائی. آپ نے وہی جواب جو دوسروں کو تھا ان کو دیا. یہ واپس گیا. پھر مکے والوں نے دوبارہ پھر بھیجا. ابھی بات بھی نہیں شروع ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے دیکھا. آپ نے فرمایا اب معلوم ہوتا ہے کہ مکے والوں کو عقل آ گئی، اب یہ صلح کرنے کے واسطے آیا. ابھی بات بھی نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن دوبارہ سہیل ابن عمرو کو آتا دے کر آپ نے اپنی بصیرت سے سمجھ لیا کہ اب جو آیا تو بات کرنے کے واسطے ہے. اور آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی میں مکے والوں کی ہر بات مانوں گا بشرطے کہ اس سے احکام اسلامی پامال نہ ہو یا شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ ہو، یعنی مکے کی بے حرمتی نہ ہو. چنانچہ آ کر اس نے کہا سہیل بن عمرو نے کہ مکے والے یہ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، آپ واپس چلے جائیں، احرام کھول دیں، قربانی کے جانوروں کی قربانی دے دیں اور آپ چلے جائیں واپس. اگلے سال آپ آ کر کے عمرہ کر لیں اور 3 دن کے لیے آپ مکے میں ٹھہریں گے، بغیر ہتھیار کے آئیں گے، صرف ایک ایک تلوار رواج کے مطابق پڑتلوں میں ہوگی، اور ہم 3 دن ہم مکہ خالی کر دیں گے، ہم نہیں رہیں گے تاکہ کوئی مٹ بھیڑ نہ ہو. آپ عمرہ کریں اور تیسرے دن یہاں سے چلے جائیں واپس جیسے آئے تھے، کسی کو اپنے ساتھ بھی نہ لے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اتنا تو ہمارے ساتھ معاملہ رعایت کرو کہ ہم جا کر کے طواف کر لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ نے فرمایا منظور ہے. دیکھا آپ نے فرمایا منظور ہے. سہیل بن عمرو نے کہا سہیل بن عمرو نے کہ تو پھر ہم ایک ایگریمنٹ لکھ لیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دستاویز بن جائے گا، ایک ڈاکومنٹ ہوگا، تو لکھ لیں. فرمایا ضرور. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دستاویز لکھو، ایگریمنٹ کی دستاویز لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب صرف اسی وجہ سے نہیں کہ آپ لکھنا جانتے تھے، لکھنے والے تو اور بھی صحابہ تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس لیے بھی ہوا کہ وہ خانوادہ نبوت سے تھے. سمجھ میں آیا؟ نبوی خاندان سے تھے، آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، تو خاندان سے آپ کا تعلق ہے. اور مکے والے اور قبائل عرب میں ان چیزوں کی بڑی رعایت ہوتی تھی. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سہیل بن عمرو کہہ رہے تھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لفظ نہیں لکھا جائے گا، ہمارے یہاں یہ لفظ مانوس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم والے لفظ ہمارے یہاں نہیں مانوس. وہی لکھیے جو پہلے لکھا جایا کرتا تھا ہمیشہ، بسمک اللہم. آپ نے فرمایا مناسب ہے، چلیے بسمک اللہم لکھ دو. چنانچہ کہ بسمک. آپ نے فرمایا کہ ھذا ما قاضى محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو. آپ نے فرمایا لیجیے محمد رسول اللہ آپ لکھوا رہے ہیں، اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر جھگڑے کیا رہ گیا؟ یہ نہیں ہوگا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے. آپ نے فرمایا علی کو علی اسے کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو یوں کہ ایک مجسم مطیع اور فرما بردار ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ لکھا ہوا لفظ محمد رسول اللہ میں کاٹ دو، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. اسید ابن حضیر اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑھے آگے آئے اور آنے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ علی خدا کے واسطے یہ مت کرنا، اور اس لفظ پہ جمنا ہے. اگر یہ مانتا ہے سہیل تو مانے، نہیں مانتا تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، مگر یہ لفظ تو وہ ہے کہ جس پر ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس لیے اس لفظ کو نہیں کاٹا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امی تھے، آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ نے یہ معجزہ ہے، اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس وقت حضرت علی سے قلم خود لیا اور لے کر اس لفظ کو کاٹا اور اس جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھا. یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس طرح وہ ایگریمنٹ آگے لکھنا شروع ہوا. 4 اس میں کلاس تھی. ایک تو یہ کہ اس سال
مسلمان واپس چلے، یہ جو ہیں مدینے والے واپس چلے جائیں محمد اور ان کے ساتھ ہی بغیر عمرہ کیے، اور دوسرے سال نیکسٹ ایئر یعنی سن 7 ہجری ہوئی، یہ تو سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سن 7 میں یہ نیکسٹ ایئر آئیں اور وہی جو بات میں نے نقل کی تھی کہ وہ اس طرح سے عمرہ کریں، دوسرے سال عمرہ کریں۔ ایک دوسری بات یہ ہے 10 سال کے لیے نا جنگ، جس کو کہتے ہیں نو وار، کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، مکے والوں کی اور مدینے والوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک یہ ہوگا۔ دوسری کلاس۔ تیسری کلاس یہ تھی کہ عرب کے قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ جو مکے والوں کی طرف رہنا چاہے وہ مکے والوں کی طرف رہے، اور جو مدینے والوں کی طرف رہنا چاہے وہ مدینے والوں کی طرف رہے۔ تیسری کلاس ہو گئی۔ چوتھی کلاس یہ تھی کہ اگر کوئی مکے کا کوئی آدمی اپنے اولیاء اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینے بھاگ کر گیا تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے کا کوئی آدمی یعنی مسلمان بھاگ کر کے مکے آیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ کلاس خاص طور پر ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر تو صحابہ سارے ہی ان کے چہرے لال ہو گئے، سرخ ہو گئے، یہ تو توہین ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں گے؟ بھئی دونوں طرف ایک سا ہونا چاہیے۔ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ سپر پاور اور لوور پاور، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایگریمنٹ ہے تو پھر دونوں کے حقوق، دونوں کے حیثیتیں